السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سارا اشفاق ہے۔ میں کنسلٹنٹ فزیشین اور انڈوکرائنالوجی فیلو ہوں فرام شوکت خانم ہاسپٹل۔ آج وائس آف ڈائبٹیز کی 4th ایپیسوڈ کے ساتھ ہم یہاں موجود ہیں۔ ذیابیطیز کے بارے میں بات کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی شرح میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جہاں 2021 میں تقریباً 53 کروڑ افراد ذیابیطیز کا شکار تھے، یہ ایسٹیمیٹ دیا گیا تھا کہ 2030 تک اس کی تعداد بڑھ کے 64 کروڑ تک پہنچ جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ صرف 2024 میں ہی دنیا بھر میں 83 کروڑ افراد ذیابیطیز کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے بارے میں آگاہی فراہم کی جائے تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں، اور جو لوگ آلریڈی ذیابیطیز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ان کا کنٹرول بہتر ہو سکے اور وہ پیچیدگیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ ایسے ہی ایک پیچیدگی کے بارے میں بات کرنے کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عمران حسن، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ پروفیسر آف میڈیسن ہیں، کنسلٹنٹ انڈوکرائنالوجسٹ، اور آج کل میو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سارا، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر۔ تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جیسے ذیابیطیز جب کئی سالوں تک رہتی ہے تو اس میں آنکھیں بھی متاثر ہو سکتی ہیں اور گردے بھی متاثر ہو سکتے ہیں، تو کیا اس کا چلنے کی صلاحیت پہ بھی کوئی اثر ہوتا ہے؟ جیسے ہم سنتے ہیں کہ پیشنٹس جو ہیں وہ چلنے سے رہ جاتے ہیں یا چلتے چلتے کہیں گر جاتے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے کہ میں آپ کو جواب دوں، میں اس کاوش کا بہت مترف ہونا چاہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے ایجوکیشن کا جو ہم سنتے بھی آئیں کہ ہمیشہ آپ اپنے پیدائش سے لے کے اپنے قبر میں جانے تک جاری رکھتے ہیں۔ ڈائبٹیز کو میں اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کو پورے جسم کو متاثر کر سکتی ہے۔ جس جگہ خون جاتا ہے جو ہر جگہ جاتا ہے، اس کی سپلائی کے ساتھ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ تو ڈائبٹیز میں شوگر کا ہائی رہنا وہ چیزیں پیدا کرتا ہے جو ان اعضاء کو متاثر کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بے شمار بیماریاں ڈائبٹیز کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہیں، اور اکثر ان میں سے بہت سائلنٹلی ہوتی ہیں۔ پتہ اس وقت چلتا ہے مریضوں کو جب اس کی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے اویئرنیس یعنی ایجوکیشن یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ جس سے اگر ہم پبلک کو، میسز کو اس کے بارے میں بتا سکیں، اور آپ جانتی ہیں مجھ سے زیادہ کہ پاکستان ان ملکوں میں ٹاپ موسٹ ہے جن میں بڑی تیزی سے ڈائبٹیز پھیلی ہے۔ کیا بچے، کیا بڑے، کیا مرد، کیا عورت، ہر ایک متاثر ہو رہا ہے۔ تو اس قسم کے پروگرام جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے نہ صرف ان کے لیے ہیں بلکہ ان کی فیملیز کے لیے ہیں، اس وجہ سے کہ کنٹرول جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ شخص بیمار ہے تو اس کو کنٹرول کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری ایک لائف سٹائل ہے اور اس میں سارا گھر انوالو ہوتا ہے۔ مثال میں اس کی ایسے دوں گا کہ اگر کسی شخص کو شوگر ہے اور گھر والے اس کے سامنے بیٹھ کے وہ چیزیں کھائیں جو اس کو منع ہیں، تو میرا خیال میں بڑا مشکل ہو جائے گا۔ انفیکٹ گھر والوں کو تو اس کے ساتھ اس عمل میں شریک ہونا چاہیے، سپورٹیو ہونا چاہیے کہ وہ خود بھی ان چیزوں کی احتیاط شروع کریں یا کم سے کم اس کے سامنے تو نہ کھائیں۔ فیملی ایجوکیشن یا پبلک ایجوکیشن کے بغیر میرے خیال میں ڈائبٹیز کی مینجمنٹ بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اور زیادہ وقت مریض کا اپنے گھر والوں یا دفتر والوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ تو ان کے علم میں ہونا کہ اس شخص کے لیے کیا چیزیں مضر ہیں، کیا کرنا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اس لحاظ سے میں اس کاوش کی بہت تعریف کروں گا۔ اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، چلنے کی صلاحیت یقیناً میں نے جیسے کہا اس میں ہمارے پاؤں استعمال ہوتے ہیں۔ پاؤں نیچے سے لے کے اوپر تک، جہاں تک کمر میں ان کا تعلق بنتا ہے، ہر جگہ پہ نروز انوالو ہو سکتی ہیں کیونکہ نروز بلڈ سپلائی ان کو پہنچتی ہے۔ اس وجہ سے جتنا دور ہوگا وہ اپنے ایکچول سورس سے یعنی دل سے، جہاں سے پمپ کر کے سپلائی پہنچنا ہے، اتنا زیادہ امکان ہوگا
کہ اس میں جتنی چھوٹی نالیاں ہوتی جائیں گی خون کی ان میں خرابی جلدی پیدا ہونے کا چانس ہے، جو موٹی یا بڑی نالیاں ہوں گی ان میں خرابی نسبتاً دیر سے پیدا ہوگی. سو یقیناً چلنے کی صلاحیت کئی طرح متاثر ہو سکتی ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو خون کی نالیوں میں ذیابیطیس کے مریضوں میں شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو اس کا اعصابی نظام پہ اثر ہوتا ہے. تو کون کون سی علامات، کون کون سی اعصابی کمزوریاں پیدا ہو سکتی ہیں؟ دیکھو بیٹا، جو اس میں پیدا ہونے والی چیزیں ہیں، جہاں جہاں پہ سپلائی جاتی ہے، اب مسلز میں جاتی ہے ان میں ہو سکتی، وہ وہاں پہ کچھ اعضاء مردانہ اور زنانہ سیکس کے ہوتے ہیں ان میں متاثر ہی ہو سکتی. جو پیر کے اندر مسلز کے علاوہ نروز ہیں ان میں ہو سکتی ہے. سو نروز کی ڈائریکٹ انوالومنٹ کئی طرح سے، یعنی اتنا ایک اسپیکٹرم میں کہوں گا، جس طرح قوس قزح ہوتی ہے نا، اس طرح سے کہ مختلف رنگ، آپ ایک طرف دیکھیں تو کچھ رنگ نظر آتا ہے اور دوسری طرف دیکھیں تو بالکل ڈفرینٹ کلر، لیکن آپ ملا کے دیکھیں تو سفید رنگ. تو ڈائبیٹک نیوروپیتھی کی اگر ہم بات کریں تو وہ پینفل سے لے کے نمنس تک کسی طرح سے بھی آ سکتی، اور پینفل والی تو مریض کو خود مریض چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ مجھے درد ہو رہی ہے، دوا لینے کی بات کرتا ہے. میں سب سے بری اس نیوروپیتھی کو سمجھتا ہوں جس میں پاؤں میں حس ہی نہ رہے، اور جیسے جیسے ڈیزیز ایڈوانس ہوتی ہے مریض شاید یہ سمجھتا ہے کہ میری تو تکلیف ختم ہو گئی. نمنس از ورس دین پین، کیونکہ اب آپ کو کچھ چبھ جائے گا، لگ جائے گا، آپ کو نہیں پتہ چلے گا. جب وہ بہت بڑھ جائے گا تب آپ اس کا علاج کریں گے، تو پھر تو آپ کوالٹی آف لائف اپنی خراب کرانے کی، ایمپوٹیشن کی بات کر رہے ہیں. سو مسلز اس کے علاوہ ہیں، ویسٹنگ سے آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں مشکل ہونا شروع ہو جائے. سو دس از اندر فارم آف نیوروپیتھی. تو موٹر اور سینسری دونوں طرح کی ہو سکتی ہے، لیکن اگر لارج ویسلز انوالو ہو جائیں تو پھر ڈائبیٹک فٹ ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے. تو وہ کئی طرح سے ہو سکتی ہے. ایون جوڑ اپنی ساخت چھوڑ سکتے ہیں، شارکاٹ ہو سکتا ہے. اسی طرح سے فٹ پہ زخم بن سکتا ہے، زخم سیپسس ساتھ میں ہو سکتی ہے. اور اگر لارج ویسل انوالو ہو کے اسکیمیا ہو جائے تو وہ ایک جو نیوروپیتھی، اسکیمیا، سیپسس، دیز آر آل فنڈامنٹل پارٹس آف ڈائبیٹک فٹ ڈیزیز. اور جب ایک دفعہ یہ نیوروپیتھی اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو کیا اس سے واپسی ممکن ہے یا ان کو اسی کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی ہے؟ اچھا، سب سے پہلی چیز جو علاج میں ہے نا وہ ہے کنٹرول کرنا. یعنی وہ تمام فیکٹرز جو پیدا ہو رہے ہیں اس کو بڑھانے کے لیے ان کو تو روکا جائے نا، تو وہ کنٹرول کرنے سے ہی رکتے ہیں. نمبر 2، سمپل میئرز سے اس کو کوشش کی جا سکتی ہے کہ وہ ریلیف مہیا کیا جائے، اور ایڈوانس میئر سے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس کمپلیکیشن کی بات کر رہے ہیں، کہ 100% پاسبلٹی ہے کہ کیور ہو جائے. کنٹرول پاسبل ہوتا ہے، اور کیور جو ہے وہ اس کے امکانات ذرا کم ہوتے ہیں. جلدی آ جائے تو یہ بھی ممکن ہے کہ ریورٹ ہو جائے. جتنی دیر سے آئے گی اتنا زیادہ چانس ہوگا کہ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ رہے گی، کوالٹی آف لائف کو اچھا رکھا جا سکے گا. تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کنٹرول شوگر کا سب سے پہلا عمل. تو ہم کیسے اس کا کنٹرول بہتر کر سکتے ہیں؟ آپ ڈائبٹیز کی بات کر رہی ہو یا نیوروپیتھی کی؟ جو نیوروپیتھی سے بچنے کے لیے ڈائبٹیز. سب پہلی چیز تو یہ نا کہ ڈائبٹیز کے کنٹرول کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس کو میں نا 4 مختلف پارٹس میں ڈیوائڈ کرتا ہوں، بالکل ایسے ہی جیسے میں اور آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے کتنے پائے ہیں؟ 4. سو ایک بھی میں نکال دوں گا تو بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، ہمیں ٹیڑھا میڑھا ہونا پڑے گا. ڈائبٹیز بھی ایسے ہی ہے. اس کا 50% علاج لائف سٹائل ہے، وچ مینز ڈائٹ 25% اینڈ ایکسرسائز 25%. اب اس کے بعد ایک حصہ میڈیکیشن ہے، وہ کون سی کس کے لیے سوٹ کرتی ہے یہ اس کا دیکھنے والا ڈاکٹر بہتر بتائے گا. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ از اسٹریس. اسٹریس جب بھی ہوگی، چاہے وہ مینٹل اسٹریس ہو یا کسی بیماری کی شکل میں فزیکل اسٹریس ہو،
دونوں ہی شوگر کو ایلیویٹ کریں گے. سو آپ کو اگر شوگر کنٹرول رکھنا ہے تو ڈائٹ اچھی رکھنا ہے, ایکسرسائز کو مستقل بنیادوں پہ کرنا ہے اپنی ضرورت کے اعتبار سے, میڈیکیشن ریگولرلی کھانا ہے, وہ جو بھی ہے. اور سٹریس, مینٹل سٹریس, اگر ہیلپ کی ضرورت ہے تو سائیک ہیلپ چاہیے. اگر اپنے آپ کچھ اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. اسپیشلی اگر فزیکل سٹریس ہے کوئی, ایون پریگنینسی از اے فزیکل سٹریس, سو وہ جو بھی جب بھی اوور ہوگی تو وہ نیچے آئے گی. سو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ رہے. سو فزیکل سٹریس کو, کسی سیپسس کو, کسی بخار کو, ڈینگی کو, کووڈ کو, ان کو مینیج کرنے سے شوگر خود بخود بہتر ہو جائے گی. ایک ہم یہ بہت چیلنج دیکھتے ہیں, جیسے لاہور میں سب بہت فوڈی ہیں, صبح کا ناشتے کا آغاز ہی جیسے نہاری سے ہوتا ہے, اور اب شادیوں کا سیزن آنے لگا ہے, تو جو خوراک کے شوقین افراد ہوتے ہیں ان کے لیے تو ذیابطیس ایک طرح سے سزائے موت جیسی ایک ڈائگنوسس ہوتا ہے, کیونکہ ایک بہت ہی بدمزہ ڈائٹ چارٹ ہم ان کو دے دیتے ہیں. تو جب ایسے پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کو آپ کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں؟ اچھا, یہ جو ہے نا ایک بہت ہی آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے. فوڈ سے آپ کی نا جس وقت پہ آپ پیچھے ہٹتے ہیں نا وہ ہوتی ہے سٹائٹی, یعنی آپ کا پیٹ بھر جائے تو ہی آپ پیچھے ہٹتے ہیں. بعض اوقات آپ نے یہ سنا بھی ہوگا کہ کھانا اتنا اچھا تھا کہ کھانے کو دل تو ابھی چاہ رہا تھا لیکن میں الٹی آ جائے گی. سو دس از سٹائٹی بیسیکلی. اب اس سٹائٹی کو لانے کے لیے کئی عمل کیے جا سکتے ہیں. ایک کہ کھانے سے پہلے پانی لے لیا جائے, ایک سے زیادہ گلاس پی لیے جائیں. سو دس ول کاز abdominal stomach distension. دوسری بات یہ کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بالکل اس طرح سے سمجھو آپ کہ جس طرح ایک ماں ہوتی ہے وہ اپنے چھوٹے بچے کو کھانا کھلانا چاہتی ہے. چھوٹا بچہ کھانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتا, وہ کھیلنے میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتی ہے اس کھانے کے ساتھ, وہ اس کو پیلیٹیبل بنانے کے لیے, اس کو رنگ برنگا کرنے کے لیے شیپس دیتی ہے, مختلف طرح سے اس کو کرتی ہے کہ پیلیٹیبل بنے. ڈائبیٹک پیشنٹ کے بھی اسی لیے میں نے کہا کہ فیملی کی انوالومنٹ بڑی ضروری ہے. وہ اس کو پیلیٹیبل بنائیں, ایسے بنائیں نا کہ وہ شوق سے کھائے. بھئی اگر ان کو شوق ہے کوئی ڈرنک پینے کا تو وہ ڈرنک ایسی نہیں بنائی جا سکتی جس میں کیلوریز کم ہوں یا نہ ہوں. کیا کوئی فوڈ ایسا جو مرضی کا ہے وہ ایسا نہیں بنایا جا سکتا جس میں کیلوریز نہ ہوں یا اتنی ہوں کہ جو ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوں, پیلیٹیبل بھی بن جائے. کوانٹٹی اگر زیادہ لینے کی ضرورت ہے سٹائٹی کے لیے تو کیا ایسی چیزوں سے نہیں اس کو فل کیا جا سکتا ٹمی کو کہ جن کی کیلوریک ویلیو کم ہو. سو یہی وہ باتیں ہیں جن کو فوڈ میں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی کتنا کیا, obviously دس از ڈومین آف نیوٹریشنسٹ, لیکن ایز اے ڈاکٹر جو میرا مشورہ ہوتا ہے وہ یہ کہ نمبر 1 2 کیوز کا خیال رکھو. ایک کوانٹٹی, جو کھاؤ اسپیشلی کاربز میں, جو روٹی چاول, اس کی کوانٹٹی ریڈیوس رکھو. اور دوسرا ہے کوالٹی. کوالٹی سے میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کھاؤ جو قدرتی شکل میں ہو, ان نیچرل نہ کھاؤ. یعنی کمپلیکس کارب لے لو, فروٹ لے لو, جوس شیک نہ لو. بازار میں بیکری سے بنی کوئی چیزیں ہیں جو پیکٹ میں بند آتی ہیں, وہ کوئی اللہ تعالیٰ نہیں بناتا. آپ گھر میں بنائیں اور کھائیں. پھر سفید آٹا نہ کھائیں. اگر آ ہی گیا ہے تو آپ چوکر ملا لیں یا کوئی اور چیزیں اس میں ملا لیں. آپ فائبر کسی طرح سے ایڈ کر لیں, اور روٹی کا سائز چھوٹا رکھیں. 100 گرام از سفیشینٹ فار بوتھ روٹی اینڈ چاول. سو آپ پیٹ بھرنے کی بات ضرور کریں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ نہ کریں کہ آپ پیٹ بھی نہ بھریں تو وہ کسی وقت پہ پھر فریج کھول کے حساب کتاب پورا ہی ہو جائے گا. اور ایک اور چیز جو ہم بہت دیکھتے ہیں کہ بہت جگہوں پہ ایسے اشتہار آتے ہیں کہ دوا کے بغیر ذیابطیس کا علاج ممکن ہے, اور ہم دوا کے بغیر اس کا کیور کر دیں گے. تو بہت سے مریض ڈاکٹرز کے پاس آنے کی بجائے ایسی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں, اور پھر ہمارے پاس بہت دیر سے آتے ہیں اور کمپلیکیشنز کے ساتھ آتے ہیں. تو کیا واقعی میں ایسے کوئی علاج ہیں, یا آپ عوام کو کیا آگاہی دینا چاہیں؟ ویسے یہ پتہ ہے, جو جب کبھی اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے نا, شو یہ کرتی ہے کہ مارکیٹ میں یعنی دنیا میں یعنی پاکستان میں ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جن کی یہ ضرورت ہے جو دوائیں کھا رہے ہیں.
تو اسی وجہ سے وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں نا اپنی اس گیمکری کو. میں نے تو ابھی کہا آپ سے کہ آدھا علاج کیا ہے؟ ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز. سو اگر آپ کی ڈائٹ ٹھیک ہے اور آپ کی شوگر کو بہت خراب والی نہیں ہے تو امکان اس بات کا ہے کہ آپ ڈائٹ اور ایکسرسائز سے کنٹرول کر پائیں گے. And I have many patients with examples کہ جو 15 سال سے میرے ساتھ ہیں, آج تک میں نے کوئی دوا نہیں دی ہے. انہوں نے صرف ڈائٹ اور ایکسرسائز پہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھا ہوا ہے. بلکہ ایک صاحب تو ایسے ہیں جو مجھے آ کے کہتے ہیں کہ فیملی کو بھی بتائیں, میں کروں گا پوری کوشش. اور وہ 15 سال سے انہوں نے اپنی فیملی کو نہیں بتایا, which is bad. لیکن ظاہر ہے یہ ان کی مرضی ہے, ان کی زندگی ہے. اور وہ اپنی ڈائٹ کا خیال اور ایکسرسائز ریگولرلی. ایک ایسا شخص بھی ہے جو انیشلی 10+ A1C پہ تھا. میں چاہتا تھا کہ وہ دوا لے لے, بٹ ہی نیور اسٹارٹیڈ. اور اس کے ریسٹورانٹس ہیں, چین آف ریسٹورانٹس ہیں, اور وہ چاہتا تھا کہ میں بغیر ڈائٹ بغیر دوا کے علاج کروں. آج میں خیال ہے 10-15 سال سے, اور اس کی A1C I have never seen go beyond 6.5. انفیکٹ 6 سے بھی نیچے رہتی ہے. اس نے ویٹ ریڈیوس کیا ہے. ہاں, وہ کہتا ہے کہ میرے لیے چکھنا بھی بڑا ضروری ہے ریسٹوران کو, کھانے کو, کہ ٹھیک کوالٹی ہے یا نہیں. لیکن اس کے بعد کہتا ہے میں 2 گھنٹے جم ہٹ کرتا ہوں. سو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اپنی لیکن یہ مستقل کرنے والے عمل ہیں. یہ نہیں ہے کہ آج وہ کر لے اور کل کو وہ یہ کہے کہ میں نے تو اب یہ ریڈیوس کر لیا, اب میں چھوڑتا ہوں. جب وہ چھوڑے گا تو یہ کیا دوا کے بغیر علاج نہیں ہو رہا؟ یہ کیا ایکسرسائز کے ساتھ میں علاج نہیں ہو رہا؟ دیر از ایویڈنس جو پبلشڈ ہے 2001 کا, جس میں الون ایکسرسائز سے میٹا انالیسز ہے 14 ڈفرینٹ اسٹڈیز کا, جس میں 20,000 سے زیادہ مریضوں کا ہے, which has shown کہ alone exercise سے اگر آپ significantly کریں تو 0.99 کی A1C ریڈکشن ہوتی ہے. تو کیا نہیں ہے یہ ریورسل؟ سو یہی ہے بیسیکلی امپورٹنٹ بات. دوا کھا کے کنٹرول کرنے کا مطلب یوزلی شارٹ کٹ تلاش کرنا ہوتا ہے. تو اس میں لائف سٹائل چینج کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ڈائبٹیز ڈی سے ہے نا, تو ڈسپلن بھی ڈی سے ہی ہے. سو لائف میں ڈسپلن چاہیے. یہی ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ جیسے ہم پریونشن چاہ رہے ہیں کہ ڈائبٹیز نہ ہو, مزید نہ پھیلے, تو لائف سٹائل اگر ٹھیک کریں گے تو اسی سے جو ہے کہ ہم اس کے ہونے سے بھی بچائیں. وہ بات جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جس کے منہ سے نکل رہی ہے وہ شاید ناپسندیدہ ہے, لیکن بات صحیح ہے. لائف سٹائل ہی پہلا علاج ہے, تو آدھا علاج ہی وہی. تو آپ عوام کے لیے کون سا ایک میسج دینا چاہیں گے؟ اچھا دیکھو, ڈائبٹیز کے لیے WHO نے, IDF نے ہر سال ورلڈ ڈائبٹیز ڈے 14 نومبر کو کہتے ہیں کہ, تو اس کا ایک سلوگن بھی دیتے ہیں. اس دفعہ کا سلوگن ڈائبٹیز اینڈ ویل بینگ ہے. تو اگین میں تو اصل میں گھما پھرا کے بات وہی ہوگی کہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ڈائبٹیز کو آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دوا میں علاج ہے, تو یہ بات درست نہیں ہے. صرف دوا میں علاج نہیں ہے. جب تک آپ اپنی زندگی کا گزارنے کا طریقہ کار تبدیل نہیں کریں گے, ڈائبٹیز کا مطلب ڈسپلن ہے. اگر آپ نے اپنی ڈائٹ کو ٹھیک نہیں کرنا, کھانے کو کوئی منع نہیں کر رہا, فاقے کرنے کو کوئی نہیں کہہ رہا, لیکن اگر آپ نے ایکسرسائز ساتھ میں ایڈ نہیں کی تو امکان اس بات کا ہے کہ پھر دوائیوں کی مقدار ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری بڑھتی رہے گی. انسولین ملے گی یا اور کوئی دوائیں. اور اس کا سب سے آسان طریقہ آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ کنٹرول آپ کے کیونکہ اپنے ہاتھ میں, تو خود دیکھیں نا بھئی, اگر آپ پتلون پہنتے ہیں تو آپ کی ویسٹ سائز 35 سے اوپر نہ جائے. آپ کی اگر فیملی ہسٹری بہت اسٹرانگ ہے یا آپ کی عمر 40 سے اوپر ہو گئی ہے اور ساتھ میں ویسٹ بھی زیادہ ہے, تو چانسز آپ کے ڈائبٹیز نہیں بھی ہے تو بڑھ گئے. ویسے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1/3 ڈائبٹک پیشنٹس ایسے ہیں جو ابھی تک ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں شوگر ہے. سو ابھی جو آپ آئس برگ ایک دیکھ رہی ہیں, اس میں جو 2/3 آپ دیکھ رہی ہیں
کہ نظر آ رہا ہے وہ 1/3 ابھی نظر ہی نہیں آ رہا. تو اس لحاظ سے ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے. اور اس بارے میں میں نے کئی دفعہ سوچا کہ ہم تو ایفلوئنٹ اتنی سوسائٹی نہیں ہے, ہمارے پاس تو کھانے پینے کے اتنے مواقع نہیں ہیں جتنے یو اے ای میں یا وہ لوگ امیر لوگ ہیں. امریکنز پر کیپٹا جی ڈی پی ان کا ہم سے بہت زیادہ ہے, لیکن میرے خیال میں ہماری چوائسیز آف فوڈ ٹھیک نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ اگر غریب بھی ہے تو میں اکثر مریض جب آتے ہیں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ گھر میں فوڈ پانڈا ڈیلیور ہوتا ہے یا نہیں, تو جواب ہمیشہ ہاں میں ہی ہوتا ہے. اور اس میں کیا چیزیں منگائی جاتی ہیں تو وہ سارے کے سارے میجورٹی کاربس ہوتے ہیں. سو اگر آپ کو اپنی بیماری بچانا ہے, اپنی بیماری کو کنٹرول کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو اپنا لائف سٹائل ہی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ ڈائبٹیز اینڈ ویل بینگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بیماری کے ساتھ زندگی اتنی ہی گزاریں جتنا نارمل آدمی گزارتا ہے, اور وہ بغیر کسی معذوری کے ہو. یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے. آپ کی شرکت کا بہت شکریہ, بہت انفارمیٹیو اور مزے کی باتیں آپ نے بتائیں. اسی طرح ہم آپ کے ساتھ مزید پوڈ کاسٹ لے کر آئیں گے اور ذیابطیس کے بارے میں مزید پیچیدگیوں پہ ڈسکشن کریں گے. شکریہ. فارمیوو آپ کے لیے لایا ہے آپ کا اپنا پرسنل ڈائبٹیز اسسٹنٹ ڈائیباٹ, جس کی مدد سے آپ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا فری ڈائبٹیز رسک اسسمنٹ کروانے کے ساتھ ساتھ ڈائبٹیز کے بارے میں مکمل معلومات بالکل مفت حاصل کر سکتے ہیں. تو ابھی اپنے پرسنل ڈائبٹیز اسسٹنٹ ڈائیباٹ کے واٹس ایپ نمبر 0333032262 پر رابطہ کریں. فارمیوو کا خواب ایک صحت مند معاشرے کا قیام.